فتح مکہ رمضان 8 ہجری بمطابق جنوری 630 عیسوی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جانشین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے مقدس فرض توحید خالص کا احیاء اور حرم کعبہ کا آلائش سے پاک کرنا تھا، لیکن قریش کے پے در پے حملوں اور عرب کی مخالفت عام نے پورے 21 برس تک اس فرض کو روک رکھا۔ صلح حدیبیہ کی بدولت اتنا ہوا کہ چند روز کے لیے امن و امان قائم ہو گیا اور دلدادگان حرم ایک دفعہ یادگار ابراہیمی کو غلط انداز نظر سے دیکھ آئے، لیکن معاہدہ حدیبیہ بھی قریش سے نہ نبھ سکا۔ حلم و عفو اور تحمل کی حد ہو چکی، اب وقت آ گیا کہ آفتاب حق حجاب ہائے حائل کو چاک کر کے باہر نکل آئے۔ صلح حدیبیہ کی بنا پر قبائل عرب میں خزاعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہو گئے تھے اور ان کے حریف بنو بکر نے قریش سے مخالفت کا معاہدہ کر لیا تھا۔ ان دونوں حریفوں میں مدت تک لڑائیاں چلی آتی تھیں۔ اسلام کے ظہور نے عرب کو ادھر متوجہ کیا تو وہ لڑائیاں رک گئیں اور اب تک رکی رہیں، کیونکہ قریش اور عرب کا سارا زور اسلام کے مقابلے میں صرف ہو رہا تھا۔ صلح حدیبیہ نے لوگوں کو مطمئن کیا تو بنو بکر سمجھے کہ اب انتقام کا وقت آ گیا۔ دفتن وہ خزاعہ پر حملہ آور ہوئے اور رؤسائے قریش نے اعلانیہ ان کو مدد دی۔ اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو وغیرہ نے راتوں کو صورتیں بدل بدل کر بنو بکر کے ساتھ تلواریں چلائیں۔ خزاعہ نے مجبور ہو کر حرم میں پناہ لی۔ بنو بکر رک گئے کہ حرم کا احترام ضروری ہے، لیکن ان کے رئیس اعظم نوفل نے کہا یہ موقع پھر ہاتھ کبھی نہیں آ سکتا۔ غرض عین حدود حرم میں خزاعہ کا خون بہایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ دفتن یہ صدا بلند ہوئی، اے خدا، میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلاؤں گا جو ہمارے اور ان کے قدیم خاندانوں میں ہو رہے۔ اے پیغمبر خدا، ہماری اعانت کر اور اللہ کے بندوں کو بلا، سب اعانت کے لیے حاضر ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ خزاعہ کے 40 ناقہ سوار، جن کا پیش رو عمرو بن سالم ہے، فریاد لے کر آئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعات سنے تو آپ کو رنج ہوا، تاہم آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش کیں، ان میں سے کوئی منظور کی جائے۔ نمبر 1، مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قرۃ بن عمر نے قریش کی زبان سے کہا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے، لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو ندامت ہوئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کر لائیں۔ ابو سفیان نے مدینہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی۔ بارگاہ رسالت سے کچھ جواب نہ ملا۔ ابو سفیان نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو بیچ میں ڈالنا چاہا، لیکن سب نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ ہر طرف سے مجبور ہو کر جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ 5 برس کے بچے تھے۔ ابو سفیان نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر یہ بچہ اتنا زبان سے کہہ دے کہ میں نے دونوں فریقوں میں بچ بچاؤ کرا دیا تو آج سے عرب کا سردار پکارا جائے گا۔ جناب سیدہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ بالآخر ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایما سے مسجد نبوی میں جا کر اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ ابو سفیان نے مکہ میں جا کر لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا تو سب نے کہا کہ یہ نہ صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں اور نہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں کیں، اتحادی قبائل کے پاس قاصد بھیجے کہ تیار ہو کر آئیں۔ احتیاط کی گئی کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے۔
حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ ایک معزز صحابی تھے۔ انہوں نے قریش کو مخفی خط لکھ کر بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو مرثا غنوی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ قاصد سے خط چھین لائیں۔ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو تمام لوگوں کو حاطب کے افشائے راز پر حیرت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے تاب ہو گئے اور عرض کی کہ حکم ہو تو اس کی گردن اڑا دوں، لیکن جبین رحمت پر شکن نہ تھی۔ ارشاد ہوا، عمر تم کو کیا معلوم ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے کہہ دیا ہو کہ تم سے مواخذہ نہیں ہے۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے عزیز و اقارب اب تک مکہ میں تھے اور ان کا کوئی حامی نہ تھا، اس لیے انہوں نے قریش پر احسان رکھنا چاہا کہ اس کے صلے میں ان کے عزیزوں کو ضرر نہ پہنچائیں گے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہی عذر پیش کیا اور آپ نے قبول فرمایا۔ غرض 10 رمضان 8 ہجری کو قبائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عظمت و شان سے مکہ معظمہ کی طرف بڑھا۔ 10,000 آراستہ فوجیں رقاب میں تھیں۔ قبائل عرب راہ میں آ کر ملتے جاتے تھے۔ مر الزہران پہنچ کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور فوجیں دور دور تک پھیل گئیں۔ یہ مقام مکہ معظمہ سے 1 منزل یا اس سے بھی کم فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ آگ روشن کی، جس سے تمام صحرا وادی ایمن بن گیا۔ فوج کی آمد کی بھنک قریش کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے حکیم بن حزام، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے، ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ خیمہ نبوی کی دربانی پر جو دستہ متعین تھا، اس نے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے، تیز قدمی سے آگے بڑھے اور بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا کہ کفر کے استحصال کا وقت آ گیا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جان بخشی کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ عرض کیا۔ حضرت عباس نے کہا، عمر اگر یہ شخص تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم اس قدر سخت دلی نہ کرتے۔ حضرت عمر نے کہا، آپ یہ نہ فرمائیں، آپ جس دن اسلام لائے تھے مجھ کو جو مسرت ہوئی تھی، خود میرا باپ خطاب اسلام لاتا تو مجھ کو اس قدر خوشی نہ ہوتی۔ ابو سفیان کے تمام پچھلے کارنامے اب سب کے سامنے تھے اور ایک ایک چیز اس کے قتل کی دعوے دار تھی۔ اسلام کی عداوت، مدینہ پر بار بار حملہ، قبائل عرب کا اشتعال اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفیہ قتل کرانے کی سازش، ان میں سے ہر چیز اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی، لیکن ان سب سے بالا تر ایک اور چیز عفو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اس نے ابو سفیان کے کان میں آہستہ سے کہا کہ خوف کا مقام نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ گرفتار ہونے کے ساتھ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، لیکن طبری وغیرہ میں اس اجمال کی تفصیل میں حسب ذیل مکالمہ لکھا ہے۔ رسول اللہ: کیوں ابو سفیان، کیا اب بھی تم کو یقین نہیں آیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان: کوئی اور اللہ ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول اللہ: کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ ابو سفیان: اس میں تو ذرا شک ہے۔ بہرحال ابو سفیان نے اسلام کا اظہار کیا اور اس وقت گو ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہوئی اور یرموک میں وہ بھی جاتی رہی۔ لشکر اسلام جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواج الہی کا جلال آنکھوں سے دیکھیں۔ کچھ دیر کے بعد دریائے اسلام میں تلاطم شروع ہوا۔ قبائل عرب کی موجیں جوش مارتی ہوئی بڑھیں۔ سب سے پہلے غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جہینہ، سعد بن حزیم، سلیم،
ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر دفعہ مرعوب ہو جاتے تھے۔ سب کے بعد انصار کا قبیلہ اس سر و سامان سے آیا کہ آنکھیں خیرہ رہ گئیں۔ ابو سفیان نے متحیر ہو کر پوچھا، یہ کون لشکر ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا، دفتن سردار فوج حضرت سعد بن عبادہ ہاتھ میں علم لیے ہوئے برابر سے گزرے اور ابو سفیان کو دیکھ کر پکار اٹھے، آج گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ سب سے اخیر کو قبائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمایاں ہوا، جس کے پرتو سے سطح خاک پر نور کا فرش بچھا جاتا تھا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ علمبردار تھے۔ ابو سفیان کی نظر جمال مبارک پر پڑی تو پکار اٹھے کہ حضور نے سنا، عبادہ کیا کہتے ہوئے گئے؟ ارشاد ہوا کہ عبادہ نے غلط کہا، آج کعبے کی عظمت کا دن ہے۔ یہ کہہ کر حکم دیا کہ فوج کا علم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ مکہ پہنچ کر آپ نے حکم دیا کہ علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ہجون پر نصب کیا جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ فوجوں کے ساتھ بالائی حصے کی طرف آئیں۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص ہتھیار ڈالے گا یا ابو سفیان کے ہاں پناہ لے گا یا دروازہ بند کر لے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا، اس کو امن دیا جائے گا۔ تاہم قریش کے ایک گروہ نے مقابلے کا قصد کیا اور خالد رضی اللہ عنہ کی فوج پر تیر برسائے۔ چنانچہ 3 صاحب یعنی حضرت کرز بن جابر فہری، حضرت حبیش بن اشعر اور حضرت سلمہ بن المیلہ رضی اللہ عنہم نے شہادت پائی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر حملہ کیا۔ یہ لوگ تیرہ لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلواروں کا چمکنا دیکھا تو خالد سے باز پرس کی، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ ابتدا مخالفین نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضائے الہی یہی تھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور قیام کہاں فرمائیں گے؟ آپ اپنے قدیم مکان میں۔ شریعت میں مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عم نے جب انتقال کیا تھا تو ان کے صاحبزادے عقیل اس وقت کافر تھے، اس لیے وہی وارث ہوئے۔ انہوں نے یہ مکانات ابو سفیان کے ہاتھ بیچ ڈالے تھے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقیل نے گھر کہاں چھوڑا کہ اس میں اتروں؟ اس لیے مقام خیف میں ٹھہروں گا۔ یہاں قریش نے ہمارے خلاف کفر کی تائید پر باہم عہد و پیما کیا تھا۔ اسلام کی شان، حرم محترم جو خلیل بت شکن کی یادگار تھا، اس کے آغوش میں 360 بت جاگزیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کو لکڑی کی نوک سے ٹھوکے دیے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی، یعنی جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ عین کعبہ کے اندر بہت سے بت تھے جن کو قریش خدا مانتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے حکم دیا کہ سب نکلوا دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر جس قدر تصویریں تھیں وہ بھی مٹا دیں۔ حرم ان آلائشوں سے پاک ہو چکا تو آپ نے عثمان بن طلحہ سے، جو کعبے کے کلید برادر تھے، کنجی طلب کی اور دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال اور طلحہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کعبہ کے اندر تکبیریں کہیں لیکن نماز نہیں ادا کی۔ شہنشاہی اسلام کا یہ پہلا دربار عام تھا۔ خطبہ سلطنت یعنی بارگاہ حدیث کی تقریر خلافت الہی کے منصب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی، جس کا خطاب صرف اہل مکہ سے نہیں بلکہ تمام عالم سے تھا۔
ایک اللہ کے سوا اور کوئی اللہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام جوہتوں کو تنہا توڑ دیا۔ ہاں تمام مفاخر، تمام انتقامات خون بہائے قدیم، تمام خون بہا سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، صرف حرم کعبہ کی تولیت اور حجاج کی آبرسانی اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار اللہ نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ابن حشام مختصراً ان اللہ و رسولہ حرم بیع الخمر۔ بخاری الحجرات 20۔ لوگوں، میں نے تم کو مرد اور عورت پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لیے جاؤ، لیکن اللہ کے نزدیک شریف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ دانا اور واقف کار ہے۔ اللہ نے شراب کی خرید و فروخت حرام کر دی۔ تمام عقائد اور اعمال کا اصل الاصول اور دعوت اسلام کا اصلی پیغام توحید ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی سے ابتدا کی گئی۔ خطبے کے اصولی مطالب۔ عرب میں دستور تھا کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کے خون کا انتقام لینا خاندانی فرض قرار پایا جاتا تھا، یعنی اگر اس وقت قاتل نہ ہاتھ آ سکا تو خاندانی دفتر میں مقتول کا نام لکھا جاتا اور سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی انتقام کا فرض ادا کیا جاتا تھا۔ قاتل اگر مر چکا ہو تو اس کے خاندان یا قبیلے کے آدمی کو قتل کرتے تھے۔ اسی طرح خون بہا کا مطالبہ بھی اباءً جد چلا آتا تھا۔ یہ خون کا انتقام عرب میں سب سے بڑے فخر کی بات تھی۔ اس طرح اور بہت سی لغو باتیں مفاخر قومی میں داخل ہو گئی تھیں۔ اسلام ان سب کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اس بنا پر آپ نے اس طریق یعنی انتقام اور خون بہا اور نیز تمام غلط مفاخر کی نسبت فرمایا کہ میں نے ان کو پاؤں سے کچل ڈالا۔ عرب اور تمام دنیا میں نسل اور قوم و خاندان کے اعتبار کی بنا پر ہر قوم میں فرق کے مراتب کیے گئے تھے۔ جس طرح ہندوؤں نے 4 ذاتیں قائم کیں اور شودر کو وہ درجہ دیا جو جانوروں کا درجہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بندش کر دی کہ وہ کبھی اپنے رتبے سے ایک ذرا آگے نہ بڑھنے پائے۔ اسلام کا سب سے بڑا احسان جو اس نے تمام دنیا پر کیا مساوات عام کا قائم کرنا تھا، یعنی عرب و عجم، شریف و رذیل، شاہ و گدا سب برابر ہیں۔ ہر شخص ترقی کر کے ہر انتہائی درجہ پر پہنچ سکتا ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور پھر توضیح فرمائی کہ تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ خطبہ کے بعد آپ نے مجمع کی طرف دیکھا تو جباران قریش سامنے تھے۔ ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں سب سے پیشرو تھے، وہ بھی تھے جن کی زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں، وہ بھی تھے جن کی تیغ و سنان نے پیکر قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جو وعظ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جن کی تشنہ لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے بھی بجھ نہیں سکتی تھی، اور وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینوں کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتشی مہریں لگایا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور خوف انگیز لہجے میں پوچھا، تم کو کچھ معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ اگرچہ ظالم تھے، شقی تھے، بے رحم تھے، لیکن مزاج شناس تھے۔ پکار اٹھے کہ تو شریف بھائی ہے اور شریف برادر زادہ ہے۔ ارشاد ہوا، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کفار مکہ نے تمام مہاجرین کے مکانات پر قبضہ کر لیا تھا۔
اب وہ وقت تھا کہ ان کو ان کے حقوق دلائے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنی مملوکات سے دستبردار ہو جائیں۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بام کعبہ پر چڑھ کر آذان دی۔ وہی سرکش جو ابھی رام ہو چکے تھے، ان کی آتش غیرت پھر مشتعل تھی۔ عتاب بن اسید نے کہا، اللہ نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کے سننے سے پہلے اس کو دنیا سے اٹھا لیا۔ ایک اور سردار قریش نے کہا، اب جینا بیکار ہے۔ مقام صفا میں آپ ایک بلند مقام پر بیٹھے۔ جو لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ مردوں کی باری ہو چکی تو مستورات آئیں۔ عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ ان سے ارکان اسلام اور محاسن اخلاق کا اقرار کر لیا جاتا تھا۔ پھر پانی کے ایک لبریز پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک ڈبو کر نکال لیتے تھے۔ آپ کے بعد عورتیں اسی پیالے میں ہاتھ ڈالتی تھیں اور بیعت کا معاہدہ پختہ ہو جاتا تھا۔ ان مستورات میں ہند بھی آئی۔ یہ وہی ہند ہے جو رئیس العرب عتبہ کی بیٹی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسی نے قتل کرایا تھا اور ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبا گئی تھی۔ وہ نقاب پہن کر آئی۔ شریف عورتیں عموماً نقاب پہنتی تھیں، لیکن اس وقت یہ غرض بھی تھی کہ کوئی اس کو پہچاننے نہ پائے۔ بیعت کے وقت اس نے نہایت دلیری بلکہ گستاخی سے باتیں کیں جو حسب ذیل ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہند، یہ اقرار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے تو نہیں لیا، لیکن بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ، چوری نہ کرنا۔ ہند، میں اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے 2-4 آنے کبھی لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند، ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔ رؤسائے عرب میں 10 شخص تھے جو قریش کے سرتاج تھے۔ ان میں صفوان بن امیہ جدہ بھاگ گئے۔ عمیر بن وہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ رئیس عرب مکہ سے جلا وطن ہو جاتا ہے۔ آپ نے علامت امان کے طور پر اپنا امامہ عنایت کیا۔ عمیر جدہ پہنچ کر ان کو واپس لائے۔ حنین کے معرکہ تک یہ اسلام نہیں لائے، بعد کو مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن زبعرہ عرب کے مشہور شاعر جو پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجویں کہا کرتے تھے اور قرآن مجید پر نکتہ چینیاں کرتے تھے، نجران بھاگ گیا لیکن پھر آ کر اسلام لائے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یمن چلا گیا، لیکن اس کی حرم ام حکیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان لی اور جا کر یمن سے لے آئیں۔ یہ واقعہ ابو جہل سے کہنے کے قابل نہیں کہ اس کا جگر بند کفر کی گود سے نکل کر اسلام کے آغوش میں آ گیا، اور اب ہم اس کو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اشتہاران قتل۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گو اہل مکہ کو امن عطا کیا تھا، تاہم 10 اشخاص کی نسبت حکم دیا کہ جہاں ملیں قتل کر دیے جائیں۔ ان میں سے بعض مثلاً عبداللہ بن قتل، مقیس بن سبابہ خونی مجرم تھے اور قصاص میں قتل کیے گئے، لیکن متعدد ایسے تھے کہ ان کا صرف یہ جرم تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ستایا کرتے تھے یا آپ کی ہجوم اشعار کہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عورت اس جرم پر قتل کی گئی کہ وہ آپ کے ہجویہ اشعار گایا کرتی تھی۔ لیکن محدثانہ تنقید کی روح سے یہ بیان صحیح نہیں۔ اس جرم کا مجرم تو سارا مکہ تھا۔ کفار میں سے بجز 2-4 کے کون تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں نہیں دیں؟ بائیہما انہی لوگوں کو یہ مژدہ سنا دیا گیا کہ انتم الطلقاء۔ جن لوگوں کا قتل بیان کیا جاتا ہے وہ تو نسبتاً کم درجے کے مجرم تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت صحاح ستہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا، اس کی نسبت لوگوں نے دریافت بھی کیا کہ اس کے قتل کا حکم ہوگا، ارشاد ہوا کہ نہیں۔ خیبر کے کفرستان میں ایک یہودیہ زہر دے کر رحمت عالم کے طفیل سے جاں بر ہو سکتی ہے، اس سے کم درجے کے مجرم عفو نبوی سے کیوں کر محروم رہ سکتے ہیں؟
اگر درایت پر قناعت نہ کی جائے تو روایت کے لحاظ سے بھی یہ واقعہ بالکل ناقابل اعتبار رہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں صرف ابن قتل کا قتل مذکور ہے اور یہ عموماً مسلم ہے کہ وہ قصاص میں قتل کیا گیا۔ مقیس کا قتل بھی شرعی قصاص تھا۔ باقی جن لوگوں کی نسبت حکم قتل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، وہ روایتیں صرف ابن اسحاق تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اصول حدیث کی روح سے وہ روایت منقطع ہے جو قابل اعتبار نہیں۔ ابن اسحاق کا فی نفس ہی جو درجہ ہے وہ ہم کتاب کے دیباچے میں لکھ آئے ہیں۔ سب سے زیادہ معتبر روایت جو اس بارے میں پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی وہ روایت جس میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ 4 اشخاص کو کہیں امن نہیں دیا جا سکتا، لیکن ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اس روایت کی سند جیسی چاہیے مجھ کو نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد ابن قتل کی روایت نقل کی ہے۔ شروع میں جو روایت ہے اس کا ایک راوی احمد بن الفضل ہے جس کو ازدی نے منکر الحدیث لکھا ہے، اور ایک راوی اسباد بن نضر ہے جس کی نسبت نسائی کا قول ہے کہ قوی نہیں ہے۔ اگرچہ اس قدر جرح کسی روایت کے نامعتبر ہونے کے لیے کافی نہیں، لیکن واقعہ جس قدر اہم ہے اس کے لحاظ سے راوی کی اس قدر جرح بھی روایت کے مشکوک ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض سرداران قریش جو مخالفین اسلام کے پیشرو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ سے بھاگ گئے، لیکن یہ صرف ابن اسحاق کا قیاس ہے کہ وہ اس وجہ سے بھاگے تھے کہ ان کے قتل کا حکم دیا گیا تھا۔ ان اشتہاری مفروعین میں ابن اسحاق نے اکرمہ کو بھی شمار کیا ہے جو ابو جہل کے فرزند تھے، لیکن موطئ امام مالک میں جس کی نسبت امام شافعی کا قول ہے کہ آسمان کے نیچے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب اس سے زیادہ صحیح نہیں، یہ واقعہ جس طرح منقول ہے اس کا لفظی ترجمہ حسب ذیل ہے۔ حارث بن حشام کی صاحبزادی ام حکیم اکرمہ بن ابی جہل کی زوجہ تھیں۔ وہ فتح مکہ کے دن اسلام لائیں، لیکن ان کے شوہر اکرمہ بن ابو جہل اسلام سے بھاگ کر یمن چلے گئے۔ ام حکیم یمن گئیں اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے اور مکہ میں آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرط مسرت سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسم مبارک پر چادر تک نہ تھی، پھر ان سے بیعت لی۔ یہ بات بھی اس موقع پر خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ جن لوگوں کو امن دیا جاتا تھا وہ اسلام پر مجبور نہیں کیے جاتے تھے۔ تمام مورخین اور ارباب سیر نے تصریح کی ہے کہ حنین کی لڑائی میں جو فتح مکہ کے بعد پیش آئی، لشکر اسلام میں مکہ کے بہت سے کفار بھی شامل تھے جو اس وقت تک کافر تھے، اور شکست بھی زیادہ تر اسی وجہ سے ہوئی کہ پہلے حملے میں انہی کافروں کے قدم اکھڑے اور اس ابتری کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم بھی نہ ٹھہر سکے۔ خزائن حرم میں نذور اور ہدایہ کا خزانہ ایک مدت سے جمع ہوتا چلا آتا تھا۔ وہ محفوظ رکھا گیا، لیکن مجسمہ جات اور تصویریں برباد کر دی گئیں۔ ان میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی تھی، جس سے لوگوں نے قیاس کیا کہ کسی زمانے میں عیسائیت کا اثر زیادہ غالب ہو گیا تھا۔ رنگین تصویریں جو دیواروں پر تھیں، مٹانے پر بھی ان کے دھندلے نشان رہ گئے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر تک باقی رہے۔ مکہ معظمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام 15 دن تک رہا۔ جب یہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مقرر کرتے گئے کہ لوگوں کو اسلام کے مسائل اور احکام سکھائیں۔ فتح مکہ اور بت شکنی۔ فتح مکہ کا اصلی مقصد اشاعت توحید اور اعلاء کلمت اللہ تھا۔ کعبہ میں سینکڑوں بت تھے، جن میں حبل بھی تھا جو بت پرستوں کا خدائے اعظم تھا۔ یہ انسان کی صورت کا تھا اور یاقوت احمر سے بنا تھا۔ سب سے پہلے جس نے اس کو کعبہ میں لا کر رکھا تھا خزیمہ بن مدرکہ تھا، جو مدر کا پوتا اور عدنان کا پڑ پوتا تھا۔ حبل کے سامنے 60 تیر رہتے تھے جن پر لا و نام لکھا ہوا تھا۔ عرب جب کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو ان تیروں پر قرعہ ڈالتے تھے اور ہاں یا نہ جو کچھ نکلتا اس پر عمل کرتے۔ جنگ احد میں ابو سفیان نے اسی حبل کی جے پکاری، وہ عین کعبہ کے اندر تھا۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو اور بتوں کے ساتھ وہ بھی برباد کر دیا گیا۔
مکہ کے اطراف میں بہت سے بڑے بڑے بت تھے جن کے لیے حج کی رسمیں ادا کی جاتی تھیں۔ ان میں سے سب سے بڑے لات، منات اور عزا تھے۔ عزا قریش کا اور لات اہل طائف کا معبود تھا۔ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر نخلا ایک مقام ہے، عزا یہی منسوب تھا۔ بنو شیبان اس کے متولی تھے۔ اہل عرب کا اعتقاد تھا کہ اللہ جاڑوں میں لات کے ہاں اور گرمیوں میں عزا کے ہاں بسر کرتا ہے۔ عزا کے سامنے عرب وہ تمام مناسک اور رسوم بجا لاتے تھے جو کعبہ میں بجا لاتے تھے، اس کا طواف کرتے اور اس پر قربانیاں چڑھاتے۔ منات تخت گاہ مشلل تھا جو قدیر کے پاس مدینہ منورہ سے 7 میل ادھر ہے۔ وہ ایک بن گھڑا پتھر تھا۔ ازد، غسان، اوس اور خزرج اس کا حج کیا کرتے تھے۔ عمرو بن حی نے جو اصنام قائم کیے تھے وہ ان سب میں بالا تر تھا۔ اوس اور خزرج جب کعبے کا حج کرتے تو احرام اتارنے کی رسم بال منڈوانا اسی کے پاس آ کر ادا کرتے تھے۔ قبیلہ حزیل کا بت سوا تھا جو ینبو کے اطراف راہائت میں تھا۔ یہ ایک پتھر تھا، اس کے متولی بنو لیحان تھے۔ بت پرستی کے یہ وہ طلسم تھے جس میں سارا عرب گرفتار تھا۔ اب ان کی بربادی کا وقت آ چکا تھا اور دفعتاً ہر جگہ خاک اڑنے لگی۔